پریس کانفرنس کی ضرورت تو ہے، مگر ہماری خواہش نہیں تھی کہ یہ پریس کانفرنس کی جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ کچھ حقائق عوام کے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک کمیشن بنا تھا مارچ میں انڈر دی کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 کہ اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ چینی کی قیمت 2018 میں کیوں بڑھی ہے۔ جو کمیشنز آف انکوائری ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کمیشنز کی رپورٹ کو پبلک کرنا لازمی ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ماضی میں جو کمیشن بنتے تھے ان کی رپورٹ پبلک کے سامنے رکھنا لازمی نہیں تھا۔ یہ 2017 میں ہم نے ایکٹ بنایا، پاکستان مسلم لیگ نون نے، جس میں یہ لازمی قرار دیا گیا کہ جو کمیشن بنیں گے اس کی رپورٹ پبلک کی جائے گی۔ تو یہ رپورٹ پبلک ہوئی ہے اس کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی وجہ سے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے ملک کی روایت رہی ہے، لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی شہادت سے لے کر حمود الرحمان کمیشن تک اور آج شوگر کمیشن تک، کہ یہ کمیشن جو ہیں، ان کی رپورٹیں جو ہیں وہ حقائق چھپانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس کمیشن نے بھی وہی کیا کہ 347 صفحے کی رپورٹ شائع کی۔ آپ یہ رپورٹ پڑھ لیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ حقائق کیا ہیں، چینی کی قیمت کیوں بڑھی۔ اس کمیشن کا صرف ایک مقصد تھا کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی، اس کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور نہ ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ تو میں کمیشن کے ان افسران کی توجہ جو ہے، اب تو شاید لیٹ ہو گئی ہے، لیکن مستقبل کے لیے وہ کمیشن بنے تو ان کی توجہ ان کے اپنے ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں کے اور ایم کی طرف دلواؤں گا، جو یہ کہتے ہیں کہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ جو ایکسپورٹ کا فیصلہ حکومت نے کیا وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا۔ ایم کہتا ہے کہ رول آف سٹیک ہولڈرز کیا تھا، یعنی اس کے فیصلہ کرنے والے کون تھے، اور کیا ایکشن لیا گیا حکومت کی طرف سے چینی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے، یا کیا ناکامیاں ہوئیں کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی۔ بدقسمتی سے وہ کمیشن جو بنا اس مقصد کے لیے تھا کہ یہ پتہ کرے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی ہے، جب یہ کمیشن بنا تو چینی کی قیمت تھی تقریباً 75 روپے۔ آج ابھی آتے ہوئے میں نے ایک دکان سے چینی کا یہ تھیلا لیا ہے، یہ 1 کلو چینی ہے، یہ اس کی رسید ہے 90 روپے۔ اس ڈاکے کے ذمہ دار عمران خان، عثمان بزدار، حفیظ شیخ اور اسد عمر ہیں۔ ان کا نام آپ کو اس کمیشن کی رپورٹ میں نہیں ملے گا۔ ہم کمیشن کے سامنے پیش ہوئے خود یہی بات بتانے کے لیے کہ جب تک کمیشن اس چینی کی قیمت میں اضافے کے ذمہ دار افراد، جس کا سب سے بڑا ذمہ وزیر اعظم پر جاتا ہے، عمران خان پر، اس کو نہیں بلائیں گے، چیف منسٹر کو نہیں بلائیں گے، اس وقت کے ای سی سی چیئرمین کو نہیں بلائیں گے، اور آج کی ای سی سی چیئرمین کو نہیں بلائیں گے، تو آپ کے کمیشن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ایک لائٹر نوٹ پر آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے، کچھ خواتین کا جھگڑا تھا، تو بڑا اس میں وہ ویڈیو فلمیں بھی چل رہی ہیں، بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں، پرچے بھی درج ہو گئے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس میں جو مین مرکزی کردار تھا، جو عثمان ملک صاحب تھے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
تو اسی طرح اس کمیشن کی رپورٹ میں بھی جو مرکزی کردار ہے عمران خان صاحب، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ کمیشن بھی وہی ہے جو یہ معاملہ ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پھر میں یہ دکھاؤں گا 1 کلو چینی اور یہ 90 روپے، جب ایکسپورٹ سے پہلے قیمت تھی 55 روپے 47 پیسے، جب حکومت نے ایکسپورٹ کی بھی اجازت نہیں دی تھی، ملک میں قیمت تھی چینی کی 55 روپے 47 پیسے، آج ہے 90 روپے، یہ تقریباً 34 روپے 53 پیسے کا اضافہ ہے، جو 60% سے اوپر بنتا ہے۔ یعنی ملک میں چینی کی قیمت 60% بڑھ گئی ہے۔ جو مل مالکان ہیں وہ اس شرح پر سالانہ 180 ارب روپے کا اضافی منافع حاصل کریں گے، 180 ارب روپے کا۔ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کیا عمران خان اس کا جواب دینا چاہتا ہے؟ یہ ہر روز ایک کرائے کا آدمی جو ہے وہ آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے، وزیر کیوں نہیں بولتے، وزیر اعظم کیوں نہیں بولتا، کابینہ کیوں نہیں بولتی؟ عوام آج بھی 90 روپے کی چینی خرید رہے ہیں، ڈاکہ جاری ہے۔ جب سے کمیشن بنا ہے اس وقت سے بھی چینی کی قیمت میں 20% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اب کمیشن کو، یعنی یہ حکومت جو ہے کمیشن سے بھی نہیں گھبراتی کہ چینی کا کمیشن بن گیا، آپ جس چیز کو روکنا چاہتے ہیں، جس کی تحقیق کر رہے ہیں، اس کمیشن کے دوران، اس کے 2.5 مہینے کی زندگی کے دوران قیمت چینی کی 20% بڑھ جاتی ہے۔ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کیا کمیشن نے یہ پتہ کیا کہ چینی کتنے کی بک رہی ہے؟ کیا حکومت نے کوئی قدم اٹھایا چینی کی قیمت گرانے کے لیے؟ ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس ہے؟ عوام تو چینی کی قیمت ادا کیے جا رہے ہیں، 20 مہینے گزر گئے ہیں، ایک فیصلے نے چینی کی قیمت بڑھائی، وہ کابینہ کا فیصلہ تھا ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا۔ کابینہ کو ہیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر۔ پرائم منسٹر آج آ کے جواب دے پاکستان کے عوام کو کہ ان پر کیوں یہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور جو ڈاکہ جاری ہے، اور آج بھی حکومت کوئی قدم لینے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت آج بھی اس شوگر مافیا کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اس لیے پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ شوگر مافیا کابینہ کی ٹیبلوں پر بیٹھا ہوا ہے، شوگر کابینہ عمران خان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، شوگر کابینہ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور آج ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم نے کمیشن بنا دیا۔ آپ نے ڈاکہ مارا، آپ نے کمیشن بنایا، کمیشن کی رپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے قانون کے بنائے کی وجہ سے سامنے آئی ہے، اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے ناکافی ہے، کیونکہ اس نے اصل حقائق کو چھپایا ہے، اور صرف توجہ ہٹانے کے لیے ایسی باتیں 347 صفحے پر لکھ دی ہیں کہ پاکستان کے عوام کو حقیقت نہ پتہ چلے۔ میں پھر یہ کہوں گا 3 بنیادی عنصر ہیں اس معاملے کے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی، اور اس کے ساتھ کیا چیزیں ہیں، کون سے ایشوز ہیں۔ سب سے پہلا ایکسپورٹ کا فیصلہ۔ چینی کی قیمت تو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ 60% بڑھ چکی ہے۔ ایکسپورٹ کے فیصلے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں، کیوں انہوں نے فیصلہ کیا۔ دوسرا، ایک سبسڈی دی گئی۔ تیسرا، مانیٹر نہیں کیا گیا۔ مانیٹرنگ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 20 مہینے تک چینی کی قیمت بڑھتی رہی اور آج بھی بڑھ رہی ہے، لیکن حکومت جو ہے کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں لے رہی، آج بھی نہیں لے رہی۔ چینی کی ایکسپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں بھی ہوئی، سبسڈی بھی دی گئی اور مانیٹرنگ بھی کی گئی۔ تو آج کا مقصد صرف آپ کے سامنے اس کمیشن کے حوالے سے یہ بات رکھنا تھا
کہ اصل مجرمان کو چھپایا گیا، توجہ ہٹائی گئی، اور جو قیمت، جو ڈاکہ چینی کی قیمت کی صورت میں پاکستان کے عوام پر ڈالا گیا، وہ آج بھی جاری ہے۔ جو دیگر معاملات ہیں ان کی ہم پریس کانفرنس پھر کریں گے کہ سبسڈی کیا ہوتی ہے، کس نے ادا کی۔ میں ذمہ دار آدمی بیٹھا ہوں، ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، اور میں نے سبسڈی دی ہے چینی کی ایکسپورٹ پر۔ اگر پرچہ درج کرنا ہے کسی نے، پرچہ درج کریں، ایک مجھ پر کریں، ایک عمران خان پر کریں، کیونکہ عثمان روزدار نے کہا ہے کہ مجھے کوئی سبسڈی کا پتہ نہیں تھا، مجھے وفاقی حکومت نے ڈائریکشن دی کہ سبسڈی دو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ کابینہ ہے، میری کابینہ وہ کابینہ تھی جس نے کہا تھا کہ اس کے بعد وفاق سبسڈی نہیں دے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو سبسڈی پر بات انشاءاللہ اس کے بعد کی جائے گی۔ جو حکومت کی فیلیور ہے مانیٹرنگ میں، قیمت کو کم نہ رکھنے میں اور قیمت کے مستقل بڑھنے میں، اس کی بات بھی انشاءاللہ علیحدہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سوال ہو گئے یار، اب آپ پوچھ لیں۔ چینی جو خریدی گئی ہے، یقیناً یہ قیمتی چینی ہے، اور آپ نے انتہائی مہنگے داموں یہ خریدی ہے۔ پہلی دفعہ مارکیٹ میں چینی خریدنے گئے یا کوئی چیزیں خریدنے گئے ہیں، آپ اس چینی کے حوالے سے بتائیے گا۔ یہ یہاں کونے کی دکان ہے، انتہائی قیمتی ہو گئی ہے، آپ نے خریدی ہے۔ قیمتی ہو گئی ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہ رسید 90 روپے کی ایک عام دکان سے لی ہے، نہ دکاندار کو جانتا ہوں نہ کسی کو جانتا ہوں۔ عید گزر گئی تو ہے، بہرحال کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد دھمکیاں دے رہے ہیں یا واقعی ہو رہا ہے؟ میرے بھائی چینی کی قیمت یہ 85 ہوگی، شاید 92 بک رہی ہو۔ چینی مہنگے داموں بک رہی ہے، یہ وہی چینی ہے جو 55 میں بکتی تھی۔ جی